السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامدا ومصلیا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ محترم سامعین اور میرے عزیز نوجوانوں، رمضان مبارک کی تہہ دل سے آپ سبھی کو مبارکباد ہو۔ اللہ ہمارے لیے اس ماہ مبارک کو خیر کا اور ثواب کا ذریعہ بنائے، رحمتوں اور برکتوں کا ذریعہ بنائے۔ آج رمضان مبارک کی سیریز، جس میں وقفے سے چند اہم باتیں، کبھی درس قرآن کے عنوان سے تو کبھی جمعہ بیان کے عنوان سے، میں یہ ضروری سمجھتا ہوں، چونکہ مسجد میں جمعہ باقاعدہ سے ادا نہیں ہو پا رہا ہے، گھر ہی سے نمازیں ہیں، گھر ہی سے تمام عبادتیں ہیں، 2-3 لوگ جمع ہوتے ہیں اور فرض پڑھ کے ہم گھر پہ آ جاتے ہیں، پھر سنن اور نوافل گھر ہی پر ادا کرتے ہیں۔ ایسی صورتحال میں جو سلسلہ کئی سالوں سے ہمارا چلتا آیا ہے کہ درس قرآن اور پھر جمعہ بیان اور چند ایسی باتیں جو ہم سب کے لیے رمضان میں ضروری رہتی ہے، مسئلے مسائل کے تعلق سے، وہ ساری سامنے آ جائے، اس لیے آج جو عنوان ہم نے طے کیا ہے، منتخب کیا ہے، وہ ہے رمضان۔ اس کے بعد کا جو عنوان ہوگا وہ ہوگا قرآن، اور اس کے بعد کا جو عنوان ہوگا وہ ہوگا تقویٰ۔ تو رمضان، قرآن اور تقویٰ، یہ تینوں باتیں آپس میں باہم مربوط ہے، ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، تم پر روزے فرض کر دیے گئے جیسے پہلی امتوں پر، یعنی تم سے جو پہلے لوگ گزرے ہیں ان میں بھی روزے فرض تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم سنور جاؤ، تاکہ تم سدھر جاؤ۔ یہ وہ آیت کریمہ ہیں جس کے تعلق سے، جس کی تفسیر میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم سب کے لیے بڑی خوشی کی بات ہے، اور ہم سب کے لیے یہ ایک خوش قسمتی کی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جو احکم الحاکمین ہے، جو تمام جہاں کا رب ہے، جہانوں کا رب ہے، وہ ہم سے ایسے مخاطب ہو رہا ہے جیسے بلا واسطہ، کوئی بیچ میں واسطہ نہیں، کوئی بیچ میں ذریعہ نہیں، کوئی بیچ میں وزیر نہیں، کوئی بیچ میں منتری نہیں، کوئی بیچ میں آفیسر نہیں، کوئی اللہ کا بیچ میں نمائندہ نہیں جس کو آپ انبیاء کرام کے نام سے جانتے ہیں۔ بلا واسطہ اللہ ہم سے مخاطب ہو رہا ہے اور یہ عرض کر رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، چونکہ یہ جو رشتہ ہے اللہ اور بندے کے درمیان ہے، اللہ چاہتا ہے کہ اس میں بیچ میں کوئی تیسرا حائل نہ ہو۔ اللہ چاہتا تو ایسے مخاطب کر سکتا تھا، اے نبی
اے میرے محبوب لوگوں سے کہو کہ تم پر روزے فرض کر دیے گئے. لیکن اللہ نے ایسے اس طرح مخاطب نہیں کیا. اللہ نے ہم سے ایسے خطاب کیا اے ایمان والو، جیسے کوئی باپ اپنے بچے سے کہے اے میرے بیٹے، اے میری بیٹی. بیچ میں کوئی ذریعہ نہیں ہوتا تو اس وقت اس کی خوشی میں اور وہ پھولے نہیں سماتا. یہ ایسا ہے جیسے ایک بھنگی ہے، ایک بڑا گنہگار اور پاپی انسان ہے، اور اللہ خود اس سے آ کر کے بات کر رہا ہے کہ اے میرے بندے، اے میرے کلمہ پڑھنے والے، اے میرا نام لینے والے، اے میرا گن گانے والے، اے میرے سامنے جھکنے والے، اے میری عبادت کرنے والے، اے میرے سامنے سجدہ کرنے والے، اے میری عبودیت اور میری بندگی کا اقرار کرنے والے، اے وہ جو مجھ سے عہد کر چکا، مجھ سے ایگریمنٹ کر چکا کہ اب جو کچھ میری زندگی گزرے گی وہ صرف تیرے نام پر گزرے گی. یہ جو ہم نے عہد کیا ہے، یہ جو نسبت ہے، اس نسبت کا حوالہ ہے اس آیت میں. اے ایمان والے، اے ایمان والو. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بڑے مشہور محدث ہے، مفسر ہے. وہ فرماتے ہیں کہ جب کبھی قرآن پاک میں یا ایھا الذین آمنو کے عنوان سے تم سے خطاب ہو تو تم سنبھل کر کے بیٹھو، اس لیے کہ اللہ خود اب تم سے بات کرنا چاہ رہا، اللہ تم سے ہم کلام ہونا چاہ رہا، اللہ تم سے کچھ کہنا چاہتا ہے. بنی اسرائیل کو اللہ نے ایک مرتبہ مخاطب کیا تھا تو انہوں نے خوشی کے مارے یہ کہہ بیٹھے، اور نحن ابناء اللہ و احباؤہ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں، ہم اللہ کے لاڈلے ہیں، ہم اللہ کے چہیتے ہیں. ایک مرتبہ مخاطب کیا تو بنی اسرائیل کو اتنی خوشی ہوئی. اللہ نے ہمیں ان آیات کے ذریعے سے، یعنی اے ایمان والو، اس طرح اللہ نے تقریباً قرآن پاک میں 88 مرتبہ ہم سے خطاب کیا. کتنی بڑی خوشی کی بات ہے. اسی طریقے سے یہ ایمان والوں کے لیے اس طرح بھی خوشی کی بات ہے کہ ہم حقیر اور گناہوں کے پاپی، گنہگار، خطاوار، سزاوار، اللہ ان سے مخاطب ہو رہا ہے، جبکہ بیچ میں حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں، ان سے نہیں کہلوایا، خود اللہ نے کہا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ بڑی خوشی کی بات ہے. اللہ یہ 11 مہینے گزرنے کے بعد ایک اور موقع دیتے ہوئے اللہ ان آیات میں قرآن کریم کے ذریعے سے ہم سے خطاب فرما رہا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کر دیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ یہ کہنا چاہتا ہے، میرے بندے، میری الوہیت اور مجھے رب ماننے والے، میری الوہیت کا اقرار کرنے والے، یہ تیرے اوپر بوجھ نہیں ہے، یہ تیرے اوپر نئی چیز نہیں ہے، یہ کوئی تیرے اوپر کوئی ایسی مصیبت لا کر کے نہیں ڈالی گئی ہے، یہ تو پہلے لوگوں پر بھی فرض تھی. یہ حضرت داؤد کے زمانے میں صوم داؤدی کے نام سے 6 مہینے کے روزے رکھتے تھے. عیسائیوں کے یہاں 2 مہینے کے روزے، یہودیوں کے یہاں 40 دن کے روزے. اسی طریقے سے ہندو دھرم میں روزے کو برت کے نام سے جانتے ہیں. برہمن لوگ سال میں 24 روزے رکھتے ہیں. اسی طریقے سے عاشورہ کا روزہ مکے کے لوگ، مدینہ منورہ کے لوگ رکھتے تھے. تو یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے کہ اچانک انسان یہ سوچے ہم کو خدا کیوں بھوکا رکھنا چاہتا ہے، کیوں پیاسا رکھنا چاہتا ہے. اللہ فرماتا ہے یہ پہلے بھی فرض تھے میرے بندے، یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں، ڈرنے کی ضرورت نہیں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ. اسی طریقے سے
ایک یورپ کا رائٹر انسائکلوپیڈیا دا فاسٹنگ کتاب لکھنے والا، اس میں وہ اس بات کا دعویٰ کرتا ہے کہ کسی زمانے میں کوئی قوم ایسی نہیں گزری جس پر روزے فرض نہیں تھے یا جس میں روزوں کا ثبوت نہیں ملتا ہے۔ ہر قوم میں روزے کا ثبوت ہے۔ نبی علیہ السلام ماہ مبارک کا 2 مہینے پہلے سے انتظار کرتے تھے، دعا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا الی رمضان۔ اے اللہ رجب میں اور شعبان میں برکتیں نازل فرما، رمضان تک عافیت اور سلامتی کے ساتھ پہنچا دینے کے فیصلے فرما۔ نبی علیہ السلام دعا کرتے تھے۔ صحابہ کرام 6 مہینے پہلے انتظار کرتے تھے، پھر 6 مہینے بعد تک دعائیں کرتے تھے کہ اللہ ہمارے روزوں کو قبول فرما۔ اب اندازہ لگائیے کہ کتنا عظیم الشان مہینہ ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تبارک و تعالی اس امت کو عذاب دینا ہوتا تو کبھی اس امت کو روزے نہیں دیتا، رمضان کا مہینہ نہیں دیتا اور سورہ اخلاص نہیں دیتا۔ اس کو کہتے ہیں اللہ بڑا رحیم ہے، اللہ بڑا کریم ہے، اللہ بہت بندوں سے بہت پیار کرنے والا ہے۔ وہ بار بار تمہیں چانس دیتا ہے، بار بار تمہیں موقع دیتا ہے کہ اب تو سنور جاؤ، اب تو سدھر جاؤ۔ یہ سیزن ہے، جیسے کسی تاجر کو یہ پتہ لگ جائے کہ صرف 1 مہینہ ہے جس میں تجارت کے سارے منافع ہے، اس کے بعد موقع نہیں ملنے والا، تو وہ نہ دن دیکھے گا، نہ رات دیکھے گا، نہ نیند دیکھے گا، نہ گھر والوں کو دیکھے گا، نہ رشتہ داروں کو دیکھے گا، سب سے ہٹ کٹ کے ہر چیز قربان کرے گا، وقت کی قربانی، نیند کی قربانی، دن رات کی قربانی، کیونکہ اسے پتہ ہے بعد میں یہ موقع نہیں ملنے والا۔ تو یہ نیکیوں کا سیزن ہے، یہ مغفرتوں اور رحمتوں کی بہار ہے، یہ رمضان مبارک کا مہینہ۔ اس کو ہم ایسے ہی سمجھ سکتے ہیں بڑے مختصر الفاظ کے اندر کہ کرنی تھی مغفرت تو بہانے بنا دیے، جنت میں مومنوں کے ٹھکانے بنا دیے۔ یعنی اللہ کو مغفرت کرنی تھی تو یہ بہانے بنا دیے، کبھی رمضان کے نام سے، کبھی شب برات کے نام سے، کبھی شب قدر کے نام سے، کبھی ختم قرآن کے موقع کے نام سے، کبھی جمعے کے دن عصر مغرب کی بیچ میں جو گھڑیاں ہیں وہ اس کے ذریعے سے، ایسے بار بار موقع دیتا ہے کہ بندے اپنے گناہوں سے توبہ کرے اور جنت میں آنے والے بن جائے، جہنم سے بچنے والے بن جائے۔ کرنی تھی مغفرت تو بہانے بنا دیے، جنت میں مومنوں کے ٹھکانے بنا دیے۔ اسی طریقے سے شیطان نے قسم کھائی، اے اللہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کرتا رہوں گا، بہکاتا رہوں گا، ورغلاتا رہوں گا، ان کو جہنم کے راستے پر لے جانے کی ہر ممکن کوشش کرتا رہوں گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک رحیمیت دیکھیے، کریمیت دیکھیے، آپ کا یہ پیار دیکھیے کہ اللہ رمضان کی حد تک شیطان کو، سرکش شیاطین کو قید کر کے دریاؤں میں پھینک دیا تاکہ یہ میرے بندوں کو ورغلائے نہیں، بہکائے نہیں، پھسلائے نہیں، بیچ میں دخل نہ دے، انٹرفیئر نہ کرے۔ یہ مجھ سے مانگتے رہے، دعائیں کرتے رہے، سجدے کرتے رہے، رکوع کرتے رہے، قیام کرتے رہے، تراویح پڑھتے رہے، قرآن سنتے رہے۔ اس کو کہتے ہیں کرنی تھی مغفرت تو بہانے بنا دیے، جنت میں مومنوں کے ٹھکانے بنا دیے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں شیطان کا تذکرہ کیا ہے، وہاں پر اللہ نے ایسے کہا ہے کہ یہ میرے بندے ایسے نہیں ہیں، یہ جو شیطان ہے، یہ شیطان میرے بندوں کو ورغلاتا ہے، یہ شیطان میرے بندوں کو بہکاتا ہے۔ تو بیچ میں شیطان کے اوپر ڈالا کہ یہ شیطان نے بہکایا ہے، شیطان نے ورغلایا ہے۔ یعنی یہ ایسا ہے جیسے ایک ماں اپنے بچوں کو کہتی ہے یا پڑوسن سے کہتی ہے، پڑوسیوں سے کہتی ہے کہ میرا بچہ ایسا نہیں ہو سکتا، وہ دوستوں نے ورغلا دیا، دوستوں نے بہکا دیا، دوستوں نے بگاڑ دیا، میرا بچہ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔
یہ جو ماں کا پیار ہے بندوں کے اپنے بچوں کے ساتھ، اس سے کئی گنا زیادہ اللہ کا اپنے بندوں کے ساتھ پیار ہے کہ میرے بندے ایسے نہیں ہو سکتے۔ اس کو کہتے ہیں کرنی تھی مغفرت تو بہانے بنا دیے، جنت میں مومنوں کے ٹھکانے بنا دیے۔ اسی طریقے سے حدیث میں آتا ہے کہ رمضان مبارک کے مہینے میں ہر عمل کا اجر بڑھا دیا جاتا ہے، یعنی آپ ایک سنت کا ایک نفل کا ثواب سنت کے برابر اور سنت کا ثواب فرض کے برابر۔ اندازہ لگائیے اللہ کی مغفرت کے بہانے کے، کرنی تھی مغفرت تو بہانے بنا دیے، جنت میں مومنوں کے ٹھکانے بنا دیے۔ فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ماہ مبارک کے اخیر عشرے میں جو کوئی بندہ اعتکاف کرتا ہے تو 2 حج اور 2 عمروں کا ثواب ملتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں کرنی تھی مغفرت تو بہانے بنا دیے، جنت میں مومنوں کے ٹھکانے بنا دیے۔ اسی طریقے سے حدیث میں آتا ہے کہ جس نے رمضان مبارک کے مہینے میں عمرہ کیا، وہ ایسا ہے جیسا کہ اس نے میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عمرہ کیا، یعنی اس نے گویا میرے ساتھ عمرہ کیا جس نے رمضان میں عمرہ کیا۔ کتنی فضیلت ہے اس ماہ مبارک۔ ایک روزہ جو چھوڑ دیتا ہے، زندگی بھر روزے رکھتا رہے، اس رمضان کے ایک روزے کا بدل نہیں بنا سکتا کسی روزے کو، کسی بھی دن۔ اسی طریقے سے روزے دار کے لیے حدیث میں آتا ہے کہ چونٹیاں دعائیں مغفرت کرتی ہے، مچھلیاں دعائیں مغفرت کرتی ہے، چرند پرند دعائیں مغفرت کرتے ہیں، فرشتے ان کی دعاؤں پر آمین کہتے ہیں، معصوم فرشتے روزے دار کی دعاؤں پر آمین کہتے ہیں۔ یہ ایسے نہیں کہا گیا کسی اللہ والے نے کہ کرنی تھی مغفرت تو بہانے بنا دیے، جنت میں مومنوں کے ٹھکانے بنا دیے۔ روزے دار کے منہ سے جو بدبو نکلتی ہے خالی معدے کی وجہ سے، اللہ کے یہاں مشک سے زیادہ پسندیدہ خوشبو کہلاتی ہے۔ یہ ہے روزے دار کی فضیلت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخری عشرے میں شب قدر رکھی، 1000 مہینوں سے افضل رات رکھی۔ پھر حدیثوں میں آتا ہے، ہم سنتے ہیں بارہا کہ ہر رات میں 10 لاکھ جہنم سے قیدی آزاد کیے جاتے ہیں، دوسری رات پھر 10 لاکھ، تیسری رات پھر 10 لاکھ، چوتھی رات پھر 10 لاکھ، حتیٰ کہ آخری رات تک جتنے قیدیوں کو، جتنے جہنمیوں کو اللہ نے جہنم سے نکال کے آزاد کر دیا، اتنی تعداد میں اللہ اس آخری رات میں اتنی تعداد میں جہنم سے آزاد کر کے بری کرتا ہے۔ کرنی تھی مغفرت تو بہانے بنا دیے، جنت میں مومنوں کے ٹھکانے بنا دیے۔ بس ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے رب سے اس ماہ مبارک میں، یہ جو کورونا وائرس جو چلا ہے اور اس سے پوری دنیا پریشان ہے، مسلمان پریشان، کیا ہندو، کیا سکھ، کیا عیسائی، تمام دنیا کے انسان پریشان ہیں۔ ایسے مہاماری میں اگر ہم اللہ کو نہ منائیں، روٹھے رب سے اپنے مسئلے حل نہ کروائیں، اپنے دکھڑے اللہ کے سامنے نہ رکھیں، اپنی تمام تر مشکلیں اللہ سے حل نہ کروائیں، اسی سے مانگیے، اسی سے دعائیں کیجیے، اسی سے استغفار کیجیے۔ اللہ نے یہ قیمتی موقع عنایت فرمایا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جو مانگنا ہے مانگنے کے طریقے سے مانگو، در کریم سے بندے کو کیا کیا نہیں ملتا۔ جس کو چاہے کھینچ لے رحمت میں وہ، جس کو چاہے بھیج دے جنت میں وہ، جس کو چاہے کھینچ لے رحمت میں وہ، جس کو چاہے بھیج دے جنت میں وہ۔ اتنا عظیم مہینہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ رمضان مبارک کا مہینہ جس کے اوپر سے گزرا اور اس نے اپنی مغفرت اللہ سے نہ کروائی، وہ ہلاک ہو، وہ برباد ہو، وہ منوس ہے، اس کے اوپر لعنتوں کی برسات ہے، پھٹکار ہے۔ نبی بد دعا دے رہے ہیں
حضرت جبریل آمین کہہ رہے ہیں، اس سے بڑی بددعا کیا ہو سکتی ہے اور اس سے بڑی آمین کیا ہو سکتی ہے؟ اس لیے یہ بڑا قیمتی موقع ہے، اس قیمتی موقع کو ہم ہاتھ سے جانے نہ دیں۔ روزہ، ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ روزہ ڈھال ہے، الصوم جنہ کجنتی احدکم فی القتال، روزہ ایک ڈھال ہے جہنم سے بچنے کا، دوزخ سے بچنے کا، اللہ کے عذاب سے بچنے کا، اللہ کے قہر سے بچنے کا، یہ ڈھال ہے۔ جیسے جنگ میں، میدان میں، لڑائی کے میدان میں کوئی ڈھال بنا کر اپنی حفاظت کرتا ہے کسی چیز سے، روزہ ایسے ڈھال ہے۔ رمضان مبارک کا ایک روزہ آپ کی نجات کے لیے کافی ہے، ایک روزہ، اتنی عظیم فضیلت ہے جس تمام نیکیوں کا ثواب فرشتے لکھتے ہیں۔ نماز کا ثواب فرشتے لکھتے ہیں، حج کا ثواب فرشتے لکھتے ہیں، زکوٰۃ کا ثواب فرشتے لکھتے ہیں، تمام نیکیوں کا ثواب فرشتے لکھتے ہیں۔ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس کا ثواب خود اللہ نے کہا میں دوں گا۔ اب آپ سوچئے، جس کا ثواب خود خدا دے گا، جس کا ثواب خود اللہ دے گا، تو اللہ کے یہاں خزانے میں کمی ہے؟ اب آپ سوچئے تھوڑی دیر کے لیے کہ آپ میدان محشر میں ہیں اور اللہ کے حضور پہنچے ہوئے ہیں، اور آپ نے روزے رکھے تھے رمضان مبارک کے، اب اللہ اس کا ثواب دے رہے ہیں، آپ کے اوپر بہت سارا قرضہ ہے، آپ کے اوپر بہت سارے حقوق ہے، حقوق والے حقوق مانگنے آ رہے ہیں، قرضے والے قرضہ مانگنے آ رہے ہیں، تمام جو لوگ ہیں سب آ رہے ہیں، آپ کی نیکیوں میں سے اٹھا اٹھا کر اللہ دے رہے ہیں، اٹھا اٹھا کر اللہ دے رہے ہیں، اٹھا اٹھا کر اللہ دے رہے ہیں۔ اب آپ سوچئے، آپ نے اگر رمضان کے روزے رکھے ہیں تو آپ کی نیکیوں کے پلڑے میں کبھی کوئی کمی آ سکتی ہے، کیونکہ اس کا ثواب تو خدا دے رہا ہے اور خدا کے خزانے میں کمی نہیں۔ اتنا عظیم الشان مہینہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو اس ماہ مبارک کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اس میں تراویح کے اہتمام کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلا جو میرا لیکچر ہوگا، جو بیان ہوگا، وہ قرآن کے تعلق سے ہوگا، کیونکہ رمضان المبارک کا اور قرآن کا بہت گہرا تعلق ہے، اور اس کے بعد تقوی کے عنوان سے بیان ہوگا۔ وقتاً فوقتاً یہ آپ کے سامنے آتے رہیں گے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اس کو خود بھی سنیں اور عمل کرنے کی اس پر بھرپور کوشش کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔